ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اگر ہرگز نہ گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ ایسا کرنا بہتر ہے ان کے لیے، بل هو الشر لہم، یہ ان کے لیے بہت شر کی بات ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب انہیں طوق پہنائے جائیں گے اس مال کے جس پر انہیں بخل کیا تھا روز قیامت، اور اللہ میراث السماوات والارض، یاد رکھنا زمین و آسمان کی تمام میراث وہ اللہ ہی کی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے اس سے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو یہ یہودیوں نے یہ باتیں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد کا شوق دلایا اور انفاق کا شوق دلایا، اور خاص طور پہ جب یہ کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو اس پہ یہودی نے بڑا مذاق اڑایا، دیکھیں جی اللہ فقیر ہے ان کا، اور وہ معاذ اللہ جو ہے وہ مانگتا ہے ان سے، قرضہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر ان کی گرفت فرمائی کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے سن لیا یقیناً ان کی باتیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم تو بڑے غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے اسے جو انہوں نے کہا ہے، ہم لکھ رہے ہیں، پہلے بھی لکھ رہے تھے ابھی بھی لکھ لیں گے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے جنہوں نے نبیوں کو بغیر حق قتل کیا، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے پھر اس دن چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ جب یہ ہمارے پاس آئیں، کر لیں جو باتیں کرنی ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہے اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے اپنے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم بات نہیں مانیں گے کسی رسول کی، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے۔ اب یہ الٹی سیدھی قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ان کی طرف سے آ رہی تھیں اور مطالبے آ رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں تو ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے جب تک کہ کوئی نبی جو ہے نا ایک قربانی لے کے آتا تو اس آگ نہیں کھاتی تو ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کے واقعات ہیں ان کی تاریخ میں کہ نبی نے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح قربانی کروائی اور اسے آگ کھا گئی، لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک سمجھ لیں کہ بہانہ ہی تھا، اور مانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ تو قرآن کی شکل میں آ چکی ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ مطالباتی معجزات نہیں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی فرمائشی معجزے جنہیں کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد جاءکم رسول من قبلی، اچھا یہ تم بڑے مطلب مسلمان بن رہے ہو، اس طرح کی اگر بات ہمیں دکھا دی جائے تو ہم مان لیں گے، اس سے پہلے جو تمہارے اندر بیان نبی آئے وہ انہوں نے تو یہ بھی دکھایا تھا تمہیں، تو ان کی باتیں کیوں تم نے مانی، بالبینات، اور وہ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم نے بیان کی ہے اس کے ساتھ وہ بھی تو لے کر آئے تھے، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم نے بیان کیا ہے، فلما قتلتموہم، تو پھر انہوں نے تمہیں قتل کیوں کیا تھا، جھوٹ بولتے ہو تو، ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو بتاؤ نا، تو یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے تمہارا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فقط كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ پریشان مت ہوں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، جاءوا بالبینات والزبر، وہ بھی لائے تھے واضح دلیلیں اور صحیفے لائے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لائے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بس یہ سب یاد رکھیں کہ ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ مسلمان بھی یاد رکھیں، یہ کافر بھی یاد رکھیں، منافق بھی یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، فانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور بے شک تمہیں پورے دیے جائیں گے تمہارے اجر قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار، تو بس جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو بس وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ورنہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات اگر ہمارے لیے ہے تو یہی نتھنگ ایلس میٹرز، وہ لمحہ میٹر کرتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں جنت کا پروانہ مل گیا تو بس کامیابی ہے، ورنہ پھر ناکامی ہے۔ نتھنگ ایلس میٹرز، کچھ میٹر نہیں کرتا یہاں زندگی کیسے گزری، اصل یہ ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور یہی ہمارے ذہنوں سے بھی اس وقت جو ہے وہ محو ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ ان کے سامنے ہر وقت یہی بات رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، بس وہ ایک یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ روایت پھر تفصیل سے آگے جب موقع آئے گا تو ہم بیان کریں گے۔ جب ان سے وہ ایک دفعہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مسئلہ ان کو درپیش تھا، اور وہ خود کہتے ہیں اس بارے میں کہ ایسا مسئلہ تھا جس پہ سوچ کے وہ مریض بن گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا قد امرضتنی واہلکتنی واحزنتنی کے الفاظ ہیں، یہ اس نے مجھے غمگین کر دیا، اس مسئلے نے مجھے بہت زیادہ، اور میں
سوچ سوچ کے مریض بن گیا ہوں اس کے اوپر، اور میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا، اور یہ کب انہوں نے یہ پوچھا تھا جو غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یعنی ایک ایسے لشکر میں شامل تھے جو فتح یاب ہوا تھا اور جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تھا۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، یہ مسئلہ ہے جس کو سوچ سوچ کے میں مریض بن گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بہت خوب معاذ، بہت خوب، واقعی بالکل صحیح جگہ پہ تم پریشان۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جی، کاش کہ ہمیں اس کا ادراک ہو جائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دوبارہ سے ریفرنس ٹو پیج 1، میں نے کہا تھا نا وہ پہلا خطبہ بار بار ریزاؤنڈ کرے گا، یعنی پورے اس کی جو بازگشت ہے وہ آپ کو سنائی دے گی۔ لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم وانفسکم، یقیناً اس میں بات کوئی شک اگر ہے تمہارے ذہن میں تو نکال دو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات ہو کر رہے گی، تم لازماً آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی۔ اب کان کھول کے اپنی یہ میری بات جو ہے اپنے پلے باندھ دو، یہ ہے میرا راستہ، یہی میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میں اس میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں سے، تمہاری جانوں سے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے تمہیں اہل کتاب سے بھی جو تم سے پہلے ہیں اور ان مشرکوں سے بھی طرح طرح کی اذیتوں والی باتیں سننا پڑیں گی، طرح طرح کی باتیں سننا پڑیں گی، یہ تم اپنے پلے باندھ لو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم ڈٹے رہے اس کے مقابلے میں، اصل بات یہ ہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کے روش پہ چلتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، تو یہ تمہیں کرنا ہوگا، باقی یہ تو ہو کر رہے گا۔ اس دین میں یہی ہے، نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم۔ داستان حرم بس ایسی سادہ بھی ہے اور خون سے رنگین ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے عہد ان سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، یعنی بنی اسرائیل سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور واضح کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور دیکھو نہ چھپاؤ گے اسے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے ڈال دیا اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لے لی اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بس بہت ہی برا ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اور ہرگز گمان نہ کرنا انہیں جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر بھی جو انہوں نے نہیں کیا، جو یہودیوں کے خاص طور پہ بات ہو رہی ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پر ہرگز نہ گمان کرنا انہیں بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اللہ کے عذاب سے، یہ نہیں بچنے والے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بات یاد رکھنا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور دیکھو آخر میں جو کنکلوڈنگ بات ہے وہی ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان وہی جو ہے ایسا کردار جنریٹ کر سکتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو شعوری ایمان ہوگا۔ اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ وہ ایمان جو سوچ کے سمجھ کے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت، جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بیان کیا تھا، کہ جس قسم کے ایمان کو ہم جانتے ہیں وہ تو غیر شعوری ہے، مسلمان پیدا ہو گئے بس، جب ایک فیل فیکٹر ہے، کچھ قلب مائل ہے اس طرف کہ ٹھیک ہے اسلام سچا دین ہے، لیکن اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، عقل بھی مطمئن ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کا ایمان بیان فرما رہے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ڈٹ جاتے ہیں، تو وہ وہی ہوتے ہیں جن کا ایمان شعوری ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچتے ہیں جو اس پہ غور کرتے ہیں، کس نے بنائی یہ کائنات، کس نے بنائی، زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور جو کاسمک بیلنس ہے، زمین و رات اور دن کا آنا جانا، یہ دو قسم کے دلائل بار بار قرآن میں آتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پہلا جو ہے وہ تخلیق پر دلیل ہے، اور دوسری نظم پر دلیل ہے، کہ جو کاسمک بیلنس ہے اس وقت، پورا نظام ہے، رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، دو راتیں کٹھی نہیں ہوتی، دو دن کٹھے نہیں ہوتے، اس میں ایک کنٹرول ہے، ایک نظم ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اب وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں، اس سوچ کے بعد، اس تفکر کے بعد اس نتیجے تک پہنچ گئے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے، کسی نے تو مجھے تخلیق کیا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔
تو یہاں تک تو وہ پہنچ گئے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ ہر آن اب وہ ان کو وہ ہستی یاد آ رہی ہے. وہ کون ہے جس کو وہ یاد کر رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے پر لیٹے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر مزید غور کرتے ہیں. ایک اور سٹیپ آگے وہ چلے گئے. غور کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ کوئی بھی شے اس کائنات میں عبث نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر شے کا، ہر شے کسی پرپس کو سرو کر رہی ہے. then what is my purpose؟ میرا پرپس کیا ہے؟ میں یہاں پہ کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ یہ بات جب وہ سوچتے ہیں، اس نہج پہ جب وہ سوچتے ہیں، تو آخرکار ان کے لیے یہاں تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. سبحانک فقنا عذاب النار، کہ بے شک کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارا کوئی پرپس ہے جسے ہمیں سرو کرنا ہے، اور اگر ہم نے وہ پرپس سرو نہ کیا تو ہمیں پھر اس کی سزا ملے گی. ظاہری بات ہے کہ یہ ساری باتیں وہ اپنی عقل سلیم سے سمجھ کر اس تک پہنچ جاتے ہیں. تو ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ جس نے بے شک تو نے جس سے داخل کر دیا آگ میں، سو یقیناً تو نے رسوا کر دیا اسے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اور ایسے ہی لوگ وہ تھے جیسا کہ ابوبکر صدیق کا معاملہ تھا، جیسا کہ ہم نے زید بن عمر کا ذکر کیا تھا، جیسا کہ اور بھی جو لوگ تھے، عبد الرحمن بن عوف ہو گئے، یا یہ جو سارے صحابہ کی جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ہمارے، پہلے ہی کسی نہ کسی حد تک تو اس نتیجے تک پہنچے ہوئے تھے کہ یہ کچھ ہے حقیقت جس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. ابو صدیق کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، کبھی شرک نہیں کیا، وہ دین حنیفیہ پر تھے. ٹھیک ہے، وہ دین حنیف جو وہاں پہ چلتا تھا، یہی معاملہ تھا حضرت زید بن عمر کا تھا، اور اس طرح دیگر جو صحابہ تھے کہ وہ سلیم فطرت ہونے کی وجہ سے پہلے ہی اس کو سمجھ گئے تھے کہ شرک کرنا بری شے ہے. تو اب یہ باتیں تو ان کو پہلے سے پتہ چل چکی تھیں، لیکن یہ ابھی اس کے اندر سمجھ لیں کہ اس کی ڈیٹیلز ان کے سامنے نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے کوئی اللہ کے نبی آ کے بتائے گا. تو اسی اسنا میں جب وہ یہ سوچ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک پکارنے والے کی ایک پکار سنی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کی طرف. ان آمنوا بربکم فآمنا، رب ایمان لے آؤ اپنے رب کے اوپر، تمہارا رب اللہ ہے. تو ہم ایمان لے آئے، ہم تو سمجھ گئے. ٹھیک ہے، میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے. ٹھیک ہے، تو ربنا اغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. تو اس کے بعد بے اختیار جو ہے ہماری زبانوں پہ یہ دعا آ گئی کہ اے رب بس بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، بس ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے موت دینا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں وہ سب جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن ہمیں رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی. تو یہ ہے وہ ایمان. دیکھیں کیسا جو ایمان ہے لوگوں کا، کہ جو شعوری سطح کا ایمان ہے، جو سوچ سمجھ کے حاصل ہونے والا ایمان ہے، عقل صحیح اور فطرت سلیمہ سے جو ہے حاصل ہونے والا ایمان ہے. تو پھر جب ایسے لوگوں نے جب یہ دل سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. تو پھر کیسے پھر کردار سامنے آئے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، تو قبول فرما لی ان کی دعا ان کے پروردگار نے، اور بے شک اور فرمایا کہ بے شک ہمیں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، چاہے وہ لڑکا اور مرد ہو یا عورت ہو. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو. فالذین ہاجروا، تو پھر یہ وہ لوگ تھے کہ پھر یہ ایسے ڈٹے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو پس وہ جنہوں نے ہجرت کی اور گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں اللہ کے راستے میں اذیتیں پہنچی. وقاتلوا وقتلوا، قتل کیا بھی اور قتل ہو بھی گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، ان کے بارے میں یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ لازماً ان کی برائیوں سے دور کر دے گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، یقیناً اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو جنت میں لے کے جائے گا. جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، جو یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ دھوکے میں نہ ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ہے شہروں میں. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ انہوں نے اٹھانا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی بری ہے جگہ، بہت برا ٹھکانہ ہے.
لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ کہ جو بچتے رہے اپنے رب کی نافرمانی سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، نزلا من عند اللہ، اور یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے ان کی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ضیافت کا سامان وہ تو پھر بہت ہی بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل علیکم، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وما انزل علیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس کو بھی وہ مانتے ہیں، خاشعین للہ، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑے بہت مول کے عوض جو ہے بیچتے نہیں ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا بات ہے، اس آیت کی کنکلوژن ہے پورے اس خطبے کا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک جرنیل جب پورا ایک خطبہ دے دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اسٹینڈ اپ، کٹ اپ یور لائنز، جی اپنی صفوں کو مضبوط کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ I don't want to see these grim faces، مجھے اس طرح کی شکلیں نہیں آپ دیکھنی ہیں، اب اس طرح کے آثار تمہاری شکلوں پہ نمودار نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اصبروا، ڈٹ جاؤ، والصابروا، ڈٹنے میں تمہاری جو ہے مقابلہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے ڈٹو کہ کمپٹیشن ہو اس کے اندر، والرابطوا، اور اپنے آپ کو مربوط کر لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے اس خطبے کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا، اور آپ محسوس کر سکتے ہوں گے، ابھی کر لیا ہوگا آپ نے، کہ وہ کیا کیفیات ہوں گی اس کے بعد، اس خطبے کو سننے کے بعد صحابہ کرام کی، اور واقعی اس کے بعد صحابہ کرام پریشان نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، لیکن صحابہ کرام پھر ڈٹے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے فیس کیا ہے، اور بالکل ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی حرز جاں بنایا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران ختم کی، بہت اہم، بہت